معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درگاہ خواجہ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے خدمت میں درگاہ کا ویڈیو شریف پیش کر رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹارٹ ٹو اینڈ ویڈیو میں بنے رہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ادب کی بات چل رہی ہے۔ اچانک ایک کتا گزرا۔ کتا اگرچہ اہل خیرت کے سر کے اوپر سے جانے کی بات ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب اہل عشق کی بات ہو تو اہل خیرت کو محفل سے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں تو ان کے لیے ہے بھی نہیں، اور نہ وہ تو یوں کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہوئی۔ جو نجس ہے کتا بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ آج کل اس لیے کہ گھروں میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی قلعے مناتے ہیں نا، علماء اہل سنت کے خلاف کہا دیکھو یہ سنی عالم اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں، غوث پاک کا کتا، اور کتا تو نجس ہوتا ہے، کتا تو ایسا ہوتا ہے، کتا تو انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ بات کرنے کا، کلام کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ چلیں اس نے سنی عالم نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تو آپ کو بخار آ گیا۔ آپ تو کہتے ہو کہ ہمارا مناظر شیر ہے، شیر، تو پھر ہم بھی کہیں کہ آپ نے درندہ کہہ دیا اپنے مناظر کو، وہ درندہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو اس سے درندہ چیر پھاڑ کرنے والا نہیں ہوتا۔ شیر کہا مطلب اس کی بہادری کی طرف اشارہ ہے، چاند کہا مطلب اس کے حسن کی طرف اشارہ ہے، پھول کا مطلب اس کی نزاکت کی طرف، اس کی نکھرت کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے ہی کتے میں ایک صفت ہے جس کو صفت وفا کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کا کتا کہتا ہے تو اس سے مراد نجس اور گندگی نہیں بتائی جاتی، بلکہ اس سے مراد صفت وفا بتائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے کی وفادار ہیں۔ جیسے شیر کہہ کے بہادری، ورنہ لوگ دیکھو اشرف المخلوقات ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو کتا کہہ دیا، تو اشرف المخلوقات ہے تو کیا شیر بھی اشرف المخلوقات ہے؟ وہ بھی تو اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہے نا۔ اشرف المخلوقات کو اگر کتا کہنا اس کی توہین ہے تو شیر کہنا بھی تو توہین ہے، پھر چاند کہنا بھی توہین ہے، چاند کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ پھر پھول کہنا بھی توہین ہے، پھول کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ لیکن یہ ساری بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جن لوگوں کا تعلق فصیح عرب سے نہیں ہوتا پھر ان کو فصاحت کا شعور بھی نہیں آتا۔ بیچارے گھر میں بیٹھ کر کے رٹی رٹائی گفتگو کرتے، یہ بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عرب کی شاعری میں بھی کبھی تلوار کا ذکر ہے، کبھی چاند کا ذکر ہے، کبھی پھولوں کا ذکر ہے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو حضرت محبوب الہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتا گزرا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوئے کتا چلا گیا، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کون؟ بادشاہ جس کو ملنے کی تمنا کرے، ملنا چاہتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ آنے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کے پیٹ پیچھے ہی دعا کرتا ہوں۔ بادشاہ معتقد تھا آپ کا، کیونکہ آپ کے دور میں 7 بادشاہ گزرے۔ اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، 20 سال کی عمر میں دلی آئے اور 90 کے بعد وصال ہوا، یعنی 90 سال کے بعد 70 سال دلی میں گزرے آپ کے۔ ان دنوں میں 7 بادشاہ گزرے، کچھ نیک بھی تھے، کچھ معتقد بھی تھے، کچھ مخالف بھی تھے، سب کو جھیلا۔ تو معتقد تھا بادشاہ، اور کہا کہ ایک بار ملنے آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تیرے لیے ایسی دعا کرتا ہوں پیٹھ پیچھے، اور سامنے کی جانے والی دعا سے پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے تیرے لیے تو میں دعا کرتا ہی ہوں، تو وہیں رہے۔ اس نے کہا نہیں، ایک بار تو آنا ہی ہے، ملنا ہی ہے آپ سے۔ فرمایا تو پھر میں نے 2 دروازے اسی لیے بنا کر کے رکھے ہیں، ایک دروازے سے آپ آئیں گے تو دوسرے دروازے سے ہم چلے جائیں گے، ملیں گے نہیں۔ اور جو بادشاہوں کو خاطر میں نہ لائے، بادشاہوں سے نہ ملے، کتے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو حیرت تھی، کتے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیوں کتے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ فرماتے ہیں اسی رنگ کا کتا میں نے اجودن کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کی گلی میں دیکھا ہے۔
یعنی وہ اجودن کا کتا نہیں تھا، پیر کی گلی کا کتا نہیں تھا، پیر کی گلی سے کتے کو نسبت کتے کے رنگ سے اس دلی کے کتے کو نسبت ہو گئی، صرف رنگ کا کتا ہے۔ پیر کی گلی میں جو کتا رہتا ہے اسی رنگ کا کتا محبوب الہی نے دیکھ لیا تو پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے اس کا رنگ ملتا تھا، اس لیے تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ قربان جائیں جو پیر کے گلی کے کتے کا اتنا ادب کرتے ہوں وہ پیر کی گلی کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور پھر اپنے پیر کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور جب پیر کا اتنا ادب ہے تو پھر رسول اللہ کا ادب کتنا ہوگا، حضور کا احترام کتنا ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ پھر جب لوگ ادب کرتے ہیں تو پھر شان بھی ایسی ہی پاتے ہیں، شان بھی ایسی ہی پاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو نوازتا ہے، اور جو نوازا محبوب الہی کو رحمت اللہ تعالی، یہ نظام الدین کا جو نظام الدین اولیاء کا جو لقب ہے یہ اللہ نے عطا کیا۔ فرماتے گلی سے میں جا رہا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی نظام الدین، میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں تھا، مولانا نظام الدین، پھر میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، مولانا نظام الدین اولیاء، میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر میں بڑھتا چلا گیا کون بولتا ہے، پھر ساری دنیا مجھے خود بخود نظام الدین اولیاء بولنے لگی۔ یعنی یہ القاب کوئی دیتا نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے من جانب اللہ ملتے ہیں۔ ہاں